ایک زمانہ تھا، ایک درخت کو لوگ پوجنے لگے، تو وہاں ایک صوفی تھا، عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ اسے پتا چلا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں، تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی، توحید کی غیرت ہوتی ہے، وہ جاگی اور وہ کھڑا ہوا، اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں اور پوج رہے ہیں۔ ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا، اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، اور شیطان نے راستہ روکا، اس نے پٹک کے شیطان کو زمین پہ مارا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ شیطان بہت مکار ہے اور وہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں لوٹتا، اس کے بڑے مکر و فریب اور دجل و تلبیسات ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، آپ درخت کو کاٹیں گے، لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا، اور سویرے شام لڑائی ہی لڑائی، آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل آئے گا۔ تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے، آپ کی قبر اپنی ہے، ان کی قبر اپنی ہے، آپ چھوڑیے ان کو۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جب آپ مصلی اٹھایا کریں گے تو نیچے سے 1 درہم مل جایا کرے گا آپ کو، تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے اور آپ فارغ البال بھی ہو جائیں گے۔ اس طرح باتوں میں لگایا اور وہ زاہد صاحب واپس آ گئے، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، درہم ملا، بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے۔ واقعی مجھے کیا لگی، تمہیں غیر سے کیا، تم اپنی نبیڑو، تم اپنی قبر میں جانا ہے، جائیں وہ بھاڑ میں، مجھے کیا لگے، مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد مصلی اٹھاتا ہے تو 1 درہم ملتا ہے۔ کافی دن گزر گیا، دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا۔ ایک دن مصلی اٹھایا تو کوئی درہم نہیں نکلا، پھر دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، اٹھا، راستے میں پھر شیطان کھڑا تھا، کہا کدھر جا رہے ہو، کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا۔ اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹک کے زمین پہ مارا تھا، یہ میرے سے طاقتور تو ہے ہی نہیں۔ اس نے پھر گریبان سے پکڑ لیا، شیطان نے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ وہ زاہد صاحب پریشان ہو گئے، شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا، میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں تم کمزور ہو، لیکن اب تم نے پٹک کے مجھے زمین پہ مارا۔ تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو۔ تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو پھر عمل نہیں رہتا، عمل میں قوت نہیں رہتی، پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں، صفیں کج دل پریشاں، سجدے بے ذوق کہ وہ جذب اندروں باقی نہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں۔ پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، رسم ہوتا ہے، قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا، اس لیے کہ رسم ادا ہو رہی ہے۔ جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا۔ جب قرآن کے طور پہ پڑھا جا رہا ہو پھر یہ دلوں میں رنگ اتارتا ہے اور معرفت کا نور دیتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے۔ اچھی سواری فی زمانہ انسان کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں گھوڑا تھا، اس زمانے کے اندر موٹر سائیکل ہے، یا جس کو اللہ نے آسودگی دی ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق گاڑی خرید لے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ انسان کی خوش بختی ہے، اور جب رب سے مانگ رہا ہو تو یہ مانگے۔ یہ کوئی تقویٰ نہیں بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے گاڑی نہ دینا، میں پیدل ہی کھجل ہونا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی تقوی کے زمرے میں نہیں چیز آتی۔ اللہ مجھے اچھا گھر دے دے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اللہ مجھے اچھی سواری دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ مجھے صالح دوست دے دے، مجھے اچھے ہمسائے دے دے، مجھے اچھی عادتیں دے دے، مجھے رزق وسیع عطا کر دے، تو یہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک طرف یہ ہے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اور ایک یہ ہے کہ زندگی لگا ان کاموں پہ دینا اور اس کے لیے حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے، یہ ایک دوسری حد ہے۔ تو یہ دوسری انتہا پسندی سے بھی روکا گیا ہے، اور اس انتہا پسندی سے بھی روکا گیا کہ نہیں میں پھٹے ہوئے کپڑے ہی پہننے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ نے کبھی واجبی سے لباس بھی پہنے ہیں، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ حلے آئے ہیں تو حضور نے وہ بھی زیب تن کیے، جو مل گیا حضور نے پہن لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ کے پاس سواریاں بھی تھیں اور اچھے کھانے بھی حضور نے لیے ہیں، لیکن کبھی جو کی روٹی ہے حضور نے وہ بھی کھائی ہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں حسنات دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ بارگاہ عزتی میں یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسنات دنیا عطا کرے۔ دنیا کی حسنات ہی مانگی ہیں نا، دنیا کی اچھائیاں مانگی ہیں، برائیاں تو نہیں مانگی۔ اور یہ چیزیں اگر
जायज़ तरीके से हासिल हो जाएं, जो हज़रात मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं, तो ये हसनात दुनिया के ज़ुमरे में आती हैं। वो एक साहिब थे एक ज़माने में, वो बहुत सादे रहते थे, तो एक दिन वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक जूता, ये हवाई चप्पल नहीं होती, नीले रंग का पहना हुआ था, तो एक सफ़ेद रंग का, 2 रंगों के पहने हुए थे। तो वो चले गए, तो मुझे किसी ने कहा कि ये बड़ी दरवेशी है यार, कि देखो एक नीले रंग का और दूसरा सफ़ेद रंग का, क्या दरवेशी है। मैंने कहा ये मुश्किल नहीं हो जाता, 2 जूते ख़रीदने पड़ते हैं, ये तो मुश्किल नहीं हो जाता ये दरवेशी इख्तियार करने के लिए कि 2 जूते खरीदेंगे, एक उधर से लेंगे, एक उधर से लेंगे और पहन के जाएंगे। मैंने कहा ये हमारा दीन में नहीं कहता। कुछ लोग इसको दीन समझते हैं, कपड़े उतार के फेंके तो फ़कीर होता है, ये कोई फ़कीरी नहीं है। तो असल आमाल का दारोमदार निय्यात पे। हाँ ऐसा है कि इंसान जल्दी में है तो जिस तरह का जूता पहन लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान जानबूझ के इस तरह करे, तो ये बुरी बात है।